دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام قصص النساء کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ قصہ اسٹارٹ کیا جائے، یہ قصہ اتنا پیارا قصہ ہے آج کا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، باغ باغ ہو جائے گا، باغ مدینہ بن جائے گا یہ قصہ سن کے۔ بڑا عشق رسول سے بھرا ہوا، محبتوں سے بھرا ہوا، عظمت رسول سے بھرا ہوا قصہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ قصے کو اسٹارٹ کیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر بات کی جائے، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو کوئی مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت وہ میری شفاعت پائے گا۔ تو اے شفاعت کے طلبگاروں، کون نہیں چاہتا شفاعت پانا؟ ہمارا اپنے اعمال پہ تو بھروسہ نہیں ہے، ہم کیا اتنے نیک ہے؟ کیا ہمارا بھروسہ ہے اپنے اعمال پہ کہ اس کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ شفاعت کا تو سہارا ہے سرکار کی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت نکالیے، 10 بار درود پاک، یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے، چند لمحات، چند سیکنڈز کی بات ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ تو صرف 10 مرتبہ صبح و شام درود پاک پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ شفاعت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو واقعہ ہے بڑا ہی خوبصورت، بڑا دل نشین، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ذکر ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق رسول کا عشق کی بات ہے نا، بڑا پیارا واقعہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رد نہ فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی، دعوت طعام۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں دن آنا۔ جب وہ مقررہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سرکار والا اعتبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دیکھا، بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے، خوشی کے عالم میں مشک آمیز پانی کا چھڑکاؤ کیا، خوشبودار پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی اور اسے پکانے کی ترکیب کرنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بچے، بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، دونوں چھوٹے تھے، نا سمجھ تھے، بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کروں جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا۔ جو ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس بچے کے پیچھے دوڑی، وہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا، یعنی دونوں ہی بچے فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں 2 بچے فوت ہو چکے ہیں اور وہاں سرکار والا اعتبار جو ہے گھر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، یعنی اتنی بڑی خوشی اور اتنا بڑا غم۔ بہرحال اس صابرہ خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
دیکھیں آپ کی خاطر میں کوئی کمی نہ رہ جائے، آپ پریشان نہ ہو جائیں، اس وجہ سے انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، نہایت صبر و استقلال سے دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا۔ ایسا صبر یار، ایسا صبر۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ رکھا، کھانا وغیرہ پکایا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے آگے رکھا گیا۔ دیکھیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، خوشی کا سما ہے، سرکار کا دل رنجیدہ ہو جائے گا، میں بتاؤں گی، اور دعوت پھیکی پڑ جائے گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول ہے کہ جو بولنے نہیں دے رہا، صبر کا پیکر بنی ہوئی ہیں۔ ورنہ ماں جس کے 2 بچے شہید ہو جائے، انتقال کر جائے، اس کی کیا حالت ہونی چاہیے، جس کے 2 چھوٹے بچے شہید ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس ماں کی صبر کو سلام کہ سرکار کے عشق میں کچھ بولا نہیں جا رہا، چپ ہے، اور کھانا بنا رہی ہیں۔ اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا آپ کے آگے رکھا گیا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے فرمائیے اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ سرکار عالی وقار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ، اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بتایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلد لاؤ۔ غم کی ماری ماں اب زیادہ نہ چھپا سکی اور بولی اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر بچوں کی لاشیں دکھائیں۔ اس خبر غمناک نے انہیں بھی نڈھال کر دیا۔ بہرحال انہوں نے بموجب حکم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں بچوں کی لاشوں کو لا کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ پاک کے حکم سے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا، جام الفت کا مجھے اپنی پلا دو آقا۔ بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ نے 1 سا آٹے سے روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے گھر میں تیار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی جس کی برکت سے اس تھوڑے سے کھانے سے 1000 صحابہ کرام نے آسودہ ہو کر کھانا کھایا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر گوندھا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی، یعنی نہ سالن کم ہوا نہ روٹی کم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ مزید حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن کے بیچ میں کھائی ہوئی ہڈیوں کو جمع کیا اور اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ابھی جس بکری کا گوشت کھایا گیا تھا وہی بکری یکایک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا اس بکری کو، وہ حیرت زدہ ہو کر بولی یہ کیا ہے؟ اس بکری کو تو ذبح کیا تھا بھئی، یہ زندہ کیسے ہو گئی، یہ کیا ہے؟
میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں، آلام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان و عظمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ایسے عظیم الشان معجزات ہیں کہ ان کے بارے میں سن کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزید معجزات سننے سے پہلے حصول علم دین کی نیت سے معجزے کی تعریف سماعت فرما لیجئے۔ معجزہ ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ حضرت علامہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معجزے سے مراد وہ خارق عادت عمل ہے، یعنی خلاف عادت کام ہے، جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو۔ یعنی انبیاء کرام کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان سے کسی ایسے تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً ظاہر نہ ہوتی ہو، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیزوں کا نام معجزہ ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے خارق عادت ہے، عام طور پہ ہونا ناممکن، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ اسی طرح مردے کو زندہ کر دینا، یعنی یہ خارق عادت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے وغیرہ۔ انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، سوکھے ہوئے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ کا جاری ہو جانا، تو یہ سب ایسی چیزیں جو خارق عادت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزہ کیونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشانی ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو اور ظاہری علل و اسباب، یعنی نظر آنے والی علتوں اور اسباب اور عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزے کے لیے یہ شرط لازمی ہے، بلکہ یہ معجزے کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو اور ظاہری اسباب و علل کے عمل دخل سے بالکل ہی بارتر ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کفار یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادتاً کبھی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالا تر کارنامہ ہے، لہٰذا یقیناً یہ شخص اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا نبی ہے، یہ ماننے پر کفار مجبور ہو جائے۔ اسی طرح مومن متقی ہے، اس سے اگر کوئی ایسا نادر الوجود تعجب خیز چیز صادر ہو جائے جو عام طور پہ عادتاً نہیں ہوا کرتی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت، اسے کہتے ہیں کرامت۔ مومن سے اگر ایسے خارق عادت چیز، جیسے ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس قسم کی چیزیں اگر انبیاء سے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ثابت ہو، دیکھیں اعلان نبوت کرنے کے بعد ثابت ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، جیسا کہ ہم نے سنا، لیکن اعلان نبوت کرنے سے پہلے ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں ارہاس۔ کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ اور اعلان نبوت کرنے کے بعد ہو تو معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر عام مومنین سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو تو اسے کہتے ہیں معونت۔ کیا کہتے ہیں؟ معونت۔ اور اگر کسی کافر سے اس کی خواہش کے مطابق اس قسم کی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے معجزہ، کرامت، ارہاس اور استدراج وغیرہ، معونت کسے کہتے ہیں، اس کی ہم نے الگ الگ
تعریفیں سنی، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہر نبی کا معجزہ کیونکہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، لہٰذا خداوند قدوس نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس امت کے مزاج اور عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اب اس دور میں چونکہ جادو کا اور ساحرانہ کارنامے اور اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ چکے تھے، جادو اور سحر یہ اتنا ترقی کر چکا تھا کہ اپنی اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچا ہوا تھا۔ اس دور میں جناب بڑی واہ واہ ہوتی تھی، جو جادوگر ہوتے تھے بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے، بڑے بڑے ساحر پائے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے آپ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا، جس سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرما لیا کہ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس دور کے حساب سے، اس دور میں جو چیزیں چل رہی تھی اس کے حساب سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ عصے کا سانپ بن جانا، صحیح، اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضا۔ بہرحال آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم طب انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا تھا، اور اس دور کے طبیبوں یعنی ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا، تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ ایک سحر تھا طب کا، علم طب کا، طبیبوں کا ایک سحر تھا، ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، جس کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اطباء یعنی ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے، اور وہ حیران و ششدر رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس کی قوم کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مناسبت کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا ہوئے، مگر نبی آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ تمام نبیوں کے بھی آپ نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ تھی۔ معلوم ہوا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع المعجزات ہیں، تو تمام انبیاء کرام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف، سارے کے سارے معجزات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا اعتبار میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بعض ایسے معجزات سے نوازا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو بھی عطا نہ ہوئے۔ بیان کردہ واقعے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مصیبت پر صبر کا بھی عظیم اظہار ہوتا ہے۔ یعنی غور فرمائیے کہ 2 بچوں کے انتقال پر دل میں صدمات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن صبر و رضا کی پیکر اس نیک سیرت صحابیہ کا کیسا عشق رسول سے بھرپور جذبہ تھا، محض اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رنجیدہ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی موت کی خبر نہیں دے رہی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی عقل میں آتا ہے کہ ایک ماں کے بچے لخت جگر جو ہے وہ انتقال کر جائے، اور عشق رسول، ایسا درجہ عشق رسول کا، دیکھیں نا، یہ عشق رسول تھا صحابہ اور صحابیات کا کہ اپنے مال و متاع سے، اپنی اولاد سے، بلکہ اپنی جان سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرماتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درجہ سب سے اوپر۔ بچوں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کر کے دکھایا ہے، دیکھیں بچوں کا انتقال ہو گیا اور یہ کہہ نہیں رہی، صبر کر رہی ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دکھی دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے اذن سے اسی دنیا میں ان کے دکھوں کا مداوع کر دیا اور دونوں بچوں کو زندہ کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس واقعے میں، اور زبردست دیکھنے کو ملتا ہے. کیا بات ہے اس خاتون کی، سبحان اللہ. اور دوسرا دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، ہم پر بھی جب کوئی ہمارا پیارا انتقال کر جائے، کوئی آزمائش یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں بھی جزا فضا کرنے، گال پیٹنے، شکوہ و شکایت کرنے اور غم کا اظہار کرنے کے بجائے اخروی انعامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صبر کا دامن تھامے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. کاش یہ صبر ہمیں بھی مل جائے، کاش اس صبر میں سے ہمیں بھی کچھ قطرہ، تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے. کیسا صبر تھا یار، کیسا صبر تھا، سبحان اللہ. تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ نے لے لی، تو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. کوئی مصیبت آئے بس پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی دی ہوئی چیز تھی، اس نے لے لی. اور پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے سنا تھا کہ مصیبت پہ ہم دیکھیں، مصیبت تو آ گئی، وہ ہمارے واویلا کرنے سے جائے گی نہیں، سر پیٹنے سے، جناب گال پیٹنے سے، کپڑے پھاڑنے سے وہ مصیبت نہیں جائے گی. مصیبت جو آنی ہے وہ تو آ گئی. لیکن اس بزرگ کا فرمان یاد رکھیں، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، بڑا پیارا فرمان. فرماتے ہیں کہ مصیبت آئے اور اگر کوئی واویلا کرے تو اس پہ دگنی مصیبت آتی ہے. دگنی مصیبت کیا ہے؟ پہلی مصیبت تو وہ جو اس پہ چل رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ کے واویلا کرنے سے وہ مصیبت تو نہیں چلی جائے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے بچے کا انتقال ہو گیا اور جناب آپ نے شور مچایا، کپڑے پھاڑے، بچہ زندہ ہو جائے گا. نہیں، وہ تو انتقال ہو گیا، وہ گیا، جانے والا تھا، چلا گیا. لیکن وہ مصیبت تو رہے گی. ایک مصیبت تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ اس سے بڑی مصیبت وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اس مصیبت پہ جو اجر ملنا تھا وہ ہاتھوں سے چلا گیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت اس مصیبت سے بڑی مصیبت، کیونکہ مصیبتیں تو درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. تو تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، پرواز اونچی کرتی ہے. یہ مصیبتیں آپ کو، آپ کے درجات بلند کرتی ہے. یہ مصیبتیں گناہوں کو بخشوانے کا سبب ہے. ہم نے روایت سنی تھی کہ بغیر حساب و کتاب کے اس طرح کے لوگ داخل جنت ہوں گے. انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیچھے میزان میں کچھ حساب ہوا ہے، کچھ کتاب ہوا ہے. انہیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل داخل جنت فرمائے گا. بلکہ یہ شفاعت کریں گے، ان کی جو مدد کرے گا ان مصیبت زدہ لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل انہیں اختیار دے گا کہ یہ ان کی شفاعت کر کے انہیں داخل جنت کریں. سبحان اللہ. جن پہ جو مصیبت ہے، جتنی بڑی مصیبت ہو اتنا بڑا اجر ہے. تو یار مصیبت تو آ گئی نا، اب وہ تو جو ہونا تھا ہونا ہو گیا. کاروباری نقصان ہونا تھا ہو گیا، بچے کا انتقال ہونا تھا ہو گیا، کچھ اور ہونا تھا ہو گیا. لیکن اب اجر کیوں ضائع کریں مصیبت پہ ملنے والا؟ تو اس اجر کو ضائع مت کیجیے پیارے اسلامی بھائیوں. اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے پہلے صدمے پہ جو صبر کیا جائے اس کو صبر کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو واویلا کر لیا پھر کہیں گے یار میں صبر ہی تو کر رہا ہوں. یہ کون سا صبر ہوا؟ اس وقت جو پہلے صدمے پہ صبر ہوتا ہے اس کو صبر کہا جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کیا مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں گے. اس سے بڑا صدمہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ اپنا لخت جگر چلا جائے، دو بچے شہید ہو جائے، انتقال کر جائے. اس سے بڑا کوئی صدمہ ہوگا بتائیے؟ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہے؟ اور اس پہ صبر کر رہی ہے، بالکل بات نہیں کر رہی، اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا رہی. تو کیا ہم اس واقعے سے درس حاصل کریں؟ اے کاش کہ ہم اس واقعے سے درس حاصل کریں. اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی صبر کرنے والا بنا دے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تھوڑا سا حصہ مل جائے. اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہماری جولیوں کو بھی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیں. ہم بھی عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن جائے، ہماری نسل عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.